मेरी मिस्टर पतलू से 10 नवंबर 2021 में शादी हुई थी और मेरी ये शादी 4 साल चली है। पतलू की बीवी राबिया असलम के बारे में कुछ हकायक मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने रो धो के सोशल मीडिया पे ये बात बोली है कि पतलू ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। पतलू ने जब गुर्बत थी उसके पास तब उसने मुझे अपनाया था और जब उसके पास पैसा फैम आ गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। तो व्यूअर्स, एक बात तो मैं आपको बताता चलूं कि पतलू अभी जो 23-24 साल के 2021 में ये 3 साल छोटे थे। उस टाइम पे ये जो राबिया असलम थी इनकी उम्र ठीक ठाक थी। और एक ख़ास बात जो इनके बारे में अभी सामने आई है कि ऑलरेडी इनकी 3 शादियां हो चुकी थी। चौथी शादी इनकी मिस्टर पतलू के साथ है। तो एक ऐसी औरत दो के 40 साल की उम्र की औरत है, वो कोई बच्ची औरत नहीं है, उसके बड़े बड़े बच्चे थे। उस टाइम पे उसने पतलू के साथ शादी की। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि पतलू ने सारी ये शादी क्यों की है। पतलू जो कि पाकिस्तान में रहता था वो वीडियोस अपलोड करता था। उसका एक दोस्त होता था गैम्बलर जो कि पाकिस्तान से बाहर होता था। पाकिस्तान के अंदर चूंकि टिकटॉक मोनेटाइज नहीं है तो पतलू क्या करता था, यहाँ से वीडियो बनाता था, उसके बाद ये वीडियो वो गैम्बलर को भेजता था, वहाँ पे गैम्बलर उन वीडियो को अपलोड कर लेता था। कुछ टाइम गुजरने के बाद जब पतलू की शोहरत बढ़ने लगी तो गैम्बलर ने थोड़े से मसले मसाइल पतलू के लिए बनाना शुरू कर दिए और वो कोशिश कर रहा था कि पतलू की ये आईडी किसी तरह मुझे मिल जाए। लेकिन पतलू थोड़ा बहुत समझदार था। पतलू ने पासवर्ड चेंज कर दिया। जो ईमेल आईडी थी जिस पे वो लॉगिन होता था, चूंकि इसमें मोबाइल नंबर पतलू का दिया गया था, तो पतलू ने क्या किया कि पासवर्ड ही चेंज कर दिया। उसके बाद गैम्बलर को तकलीफ होना स्टार्ट होगी। फिर गैम्बलर ने यहाँ पे लॉन्च किया राबिया असलम को। गैम्बलर को इस बात का पता था कि पतलू मुल्क से बाहर जाना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं मुल्क से बाहर जाऊँ। तो वहाँ पे उसने पतलू को एक झांसा दिया कि फलां औरत है, वो आपको पाकिस्तान से बाहर ले जाएगी, आपने पेपर मैरिज करनी है। फर्स्ट स्टेप में पतलू ने उसको 35 लाख रुपए दिया, उसके बाद 5 लाख रुपए दिया, टोटल 40 लाख रुपए पतलू ने उसको दिए और वहाँ पे इनकी पेपर मैरिज हो जाती है। फिर उसके बाद पतलू बार बार राबिया को बोलते हैं कि आपने मुझे बाहर ले जाने का वादा किया था, आप मुझे यूके बाहर ले जाओ। खैर, इस दौरान पतलू की मकबूलियत बढ़ जाती है, पैसा आने लगता है, पैसे की भूख ख़त्म हो जाती है। पतलू अब राबिया को ये बात समझ आ गई कि ये मेरे लिए एक ट्रम्प कार्ड है। राबिया जो कि समझदार थी, बच्ची नहीं थी, उसके बाद उसने कोशिश की कि पतलू से मज़ीद पैसे लिए जाएं। खैर, यहाँ पे वो क्या करती है, पाकिस्तान आती है, पतलू को बोलती है कि मेरी शादी करना ज़रूरी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि राबिया असलम का जो भाई था वो गैम्बलर के साथ राब्ते में था। तो क्या करते हैं, ये दोबारा से औरत पाकिस्तान आती है। पाकिस्तान आने के बाद पतलू को बोलती है देखो हमने शादी करनी है, उसमें हमारी फैमिलीज़ भी होंगी, पिक्चर्स होंगी, जब तक मेरे पास ये पिक्चर्स नहीं होंगी तब तक मैं वीज़े अप्लाई नहीं कर सकती, एम्बेसी की ये शर्त है, तो इसलिए फिर आपको ये शादी करनी पड़ेगी। तो पतलू वहाँ पे एग्री हो जाता है शादी करने के लिए। पतलू देखें, वो एक अनपढ़ सा बंदा था, इतने ज़्यादा उसको चीज़ों की समझ नहीं थी, 21 साल उसकी उम्र थी लगभग। तो पतलू को ये ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं है। पतलू इस बात पर खुश था कि चलो ये जो औरत बोल रही है ये सही बोल रही है। पतलू चूँकि उसको पेमेंट भी कर चुका था, तो ये औरत क्या करती है, यहाँ पे शादी करती है, तस्वीरें बनाती है, उसके बाद ये बाहर चली जाती है। फिर ये पतलू को फोर्स करती है अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए कि पतलू मेरी तुम्हारे साथ शादी हो चुकी है, तुम ऐसा करो कि अब मुझे ही अपनी बीवी बनाओ, सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहो। और उसकी नज़र पतलू पे भी थी। जाहिर बात है, बूढ़ी औरत को जब एक खूबसूरत नौजवान लड़का मिल जाता है तो उसको और क्या चाहिए। साथ साथ पैसे पे भी उसकी नज़र थी, जो पतलू के पास वो पैसा था। लेकिन पतलू यहाँ पे इनकार कर देते। पतलू ये बात बोलते कि देखिए हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था, हमारी पेपर मैरिज थी, आप मुझे मेरा वीज़ा लगवाओ और उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाएगी। खैर, यहाँ पे फिर थोड़ा सा चीज़ें मिक्सअप होनी शुरू हो जाती हैं। फिर वक्त के साथ साथ पतलू का फेम बढ़ जाता है। एक टाइम आता है कि पतलू को अपने वीज़े की ज़रूरत है, पतलू को किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब जाके यहाँ पे इस औरत ने जब ब्लैकमेल किया, सब कुछ किया, पतलू इसकी बातों में अब नहीं आया, तो उसने सोशल मीडिया पर आके वावेला मचाना शुरू कर दिया। देखिए, अगर ये इतनी अच्छी औरत होती तो इसने जो हकमेर लिखवाया था, हकमेर के लिए इतना वावेला क्यों करती। अगर ये यूके नेशनल है, इसको पैसा नहीं चाहिए, अभी वो बोले जी 50 तोले सोना है मुझे, वो भी दे, फलां भी दे। इस औरत को लॉन्च किया गया, अब ये सोशल मीडिया पे आके बड़ी मासूम बन रही है जी पतलू ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। 3 शादियां करके आपको तलाक हो चुकी है, तब आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई। पतलू ने आपकी कैसे ज़िंदगी ख़राब कर दी। फिर जब आप 40 साल की औरत थी, वो 21 साल का लड़का था, जब आप शादी कर रहे थे तो आप काकी मुन्नी तो नहीं थी ना, आप तो ऑलरेडी बच्चों की वालदा थी। और इनका जो एक बच्चा है उसके वालिद का नाम और है, दूसरे का नाम और है। खैर, ये 3 शादियों का सिलसिला इनका अपना पर्सनल मैटर है, आप 3 करो 4 करो डाइवोर्स लो, इस पर हम लोग क्यों बात करें। यहाँ पे पतलू जिसकी मकबूलियत बढ़ चुकी है, पतलू एक ब्रांड बन चुका है सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे पतलू पाकिस्तान का नाम भी समा वो रोशन कर रहा है। पतलू जिसने 35 करोड़ रुपये टिकटॉक से कमाए, पैसे पतलू के पास आना शुरू हो गया, फ़ैन फॉलोइंग बढ़नी शुरू होगी। आप सबको पता है कि टिकटॉक के ऊपर ठीक ठाक आपको गिफ्टिंग होती है। एक नॉर्मल बंदा चला जाए, उसकी फ़ैन फॉलोइंग ना हो तो उसको कोई गिफ्ट नहीं करता। तो ये जो लोग पतलू को करोड़ों रुपए बेचते हैं, तो ये पतलू की फ़ैन फॉलोइंग है जिसके पीछे इस टाइम पे दुनिया पागल हुई पड़ी है। हर टॉक शो में आप देख लें, मीडिया पर देख लें, जिधर पतलू होता है वहाँ पर जाके इसको रेटिंग मिलती है। लेकिन पतलू के साथ उसके दोस्त गैम्बलर ने एक प्रॉपर
یہاں پہ اس نے گیم کھیلی, گیم کھیلنے کے بعد اوروج کو لانچ کیا, ہر بندہ لالچ میں آیا, گیملر اکاؤنٹ کے لالچ میں آیا, یہ رابعہ اسلم جو تھی یہ بھی پیسے کے لالچ میں آئی. پتلو کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو عورت سوشل میڈیا پہ رو رہی ہے, باقی سب باتیں آپ چھوڑ دیں, یہ عورت کیا بچی تھی اس ٹائم پہ جب شادی ہو رہی تھی, یہ ننھی منی کاکی تھی, اس کو نہیں پتا تھا کہ کل کو پتلو چھوڑ دے گا. ظاہری بات ہے 20-21 سال کا بچہ ہوتا ہے, وہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ کتنا ٹائم چلے گا. ایک عورت جو 40 سال کی عورت ہے, لگ بھگ اتنی عمر ہے یا اس سے زیادہ ہی ہوگی, کم تو نہیں ہوگی, تو ایک 40 سال کی عورت جب 21 سال کے لڑکے کے ساتھ شادی کرتی ہے تو اس بات کی عقل نہیں ہے کہ کل کو یہ لڑکا کوئی اور لڑکیاں ملے گی, یہ چلا جائے گا. ابھی وہ یہ بات بولتی ہے جی یہ رنگین لڑکیاں, مینی کیئر والی, پیڈی کیئر والی, ان لڑکیوں کے پیچھے پتلو جاتا ہے. اچھا, اور یہ جو ان کو خبر کیسے ہوئی کہ پتلو کا کس لڑکی کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, جس طرح وہ ذکر کر رہی ہیں بار بار, میں ان کا بھی نام نہیں لے رہا, تو یہ گیملر کی ساری کہانی ہے. گیملر کے پاس ویڈیوز بھی پڑی تھی, ان کی ریکارڈنگ بھی پڑی تھی, چونکہ پتلو اس کو بھیجا کرتا تھا, ایک ٹرسٹ تھا, دوست ہوتے تھے آپس میں, تو گیملر نے پھر آہستہ آہستہ چیزیں پرووائڈ کرنا شروع کر دی رابعہ اسلم کو. رابعہ اسلم, اس کا بھائی اور گیملر, یہ 3 بندے ہیں جو ملے ہوئے ہیں, جو پتلو کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ان کی نظر پیسے پہ ہے. گیملر کی نظر اس لیے تھی کہ وہ اکاؤنٹ لینا چاہ رہا تھا پتلو کا, کیونکہ اس نے سٹارٹ میں نا پتلو کو بڑا سپورٹ کیا, پتلو ویڈیو اس کو بیچتا تھا, پھر وہ اپلوڈ کرتا تھا, پھر ظاہری بات ہے جب پیسہ آیا لالچ بڑھ گئی. تو یہاں سے اس ساری چیزوں میں, اس سارے سنیریو میں ہمیں ایک بات سمجھنے کو ملتی ہے. دیکھیں رجب بٹ کے ساتھ کیا ہوا, سارا جو معاملہ چلا ہے, ندیم نانی والے کے ساتھ, ڈکی بھائی کے ساتھ, تلا ریویو کے ساتھ, شام ادریس کے ساتھ, تو سب کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ان کا اپنا سیپریٹ کنٹینٹ ہے, کوئی یوٹیوبر ہے, کوئی ٹک ٹاکر ہے, لیکن پتلو کا اس قسم کا کنٹینٹ نہیں ہے. پتلو آتا تھا, اپنا لائیو بیٹھتا تھا, اس کی اپنا ایک سنیریو تھا. ہاں گالیاں پتلو ضرور دیتا تھا, جو کہ غلط بات ہے, میں اس کو صحیح نہیں بولوں گا. پتلو نے گالیاں دیں, چونکہ پنڈ کا تھا, ان پڑھ بندہ تھا. ایک چیز پتلو میں جو غلط نظر آئی, لیکن اس کے علاوہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس نے غلط بات کی ہو. ہاں جو مخالفین تھے, جو ان کو گالیاں شالیاں دیا کرتا تھا, ٹک ٹاک کے اوپر انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتا ہے پتلو. تو پتلو جو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتا ہے, جب اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہو, وہاں پہ آپ اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہو صرف اور صرف پیسے کے لیے, تو یہ نہایت غلط بات ہے. یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رابعہ اسلم کے ساتھ زیادتی ہوگی. بھائی کوئی زیادتی نہیں ہوئی. ایک بوڑھی عورت کے ساتھ, بوڑھی مائی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی, جس کو عقل تھی, جس کے بچے تھے, جس کو سب سمجھ تھی کہ کل کوئی لڑکا مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا, تو وہ یہ بول رہی ہماری زندگی خراب ہوگی. تو 3 دفعہ آپ پہلے اپنی زندگی خراب کر چکے ہو, اب 4تھی دفعہ خراب ہوگی ہے, تو اس میں کیا بات ہے. تو آپ سب لوگ بھی پتلو کو سپورٹ کریں. میں پتلو کو اس لیے سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں خاص طور پہ ٹک ٹاک پر اس نے پاکستان کا بڑا نام روشن کیا. 12ویں نمبر پہ تھا پورے ایشیا میں, اور ٹک ٹاک کی جو اس نے گفٹنگ ہے ان کو ہلا کے رکھ دی ہے. تو آپ سب نے بھی پتلو کو سپورٹ کرنا ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے آپ نے ٹائپ کرنا ہے رابعہ اسلم کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن ہے, تو آپ نے انفارمیشن ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے. اس کے علاوہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے, آپ نے کسی سے کسی قسم کا بھی کوئی آپ کا کوشچن ہو تو آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں. یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہماری جو آواز ہے وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ جائے. چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اور اینڈ پہ میں کھلی ڈلی یہ بات بولوں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے نا, جیسے کہ رجب بٹ اور سب کے پیچھے جو چل پڑا, اس سلسلے کو اب یار بند ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ تھوڑا سا فیم حاصل کر رہے ہیں, جیسے ہی فیم حاصل کرتا ہے پاکستانی کوئی بھی بندہ, اس کے دشمن کیوں بڑھ جاتے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. رجب بٹ ہو, چاہے وہ ڈکی بھائی ہو, چاہے وہ ندیم نانی والا ہو. رجب بٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے جی فیملی دکھاتے ہو, تو بھائی فیملی وہ جب دکھا رہا تھا سٹارٹ میں تب آپ رولا کرتے نا. آج جب وہ مشہور ہو گئے پھر رولا کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے پہلے رولا کیوں نہیں کیا؟ اچھا ایک بات جو میں بھول گیا وکیلوں کے بارے میں, ایک تو مجھے وکلا کی سمجھ نہیں آتی. وکلا کیا کر رہے ہیں اس ٹائم پہ سوشل میڈیا, جو بندہ بھی اس ٹائم پہ ریٹنگ لے رہا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ بنتے ہیں. آپ نے ایک وکیل کرو, رابعہ اسلم نے بھی ایک وکیل کو کانٹیکٹ کیا, اسے سارا کچھ بتایا, پھر وکیل آگے بات لے کے آیا. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ہمارے وکلا کو ہو کیا گیا. بھائی آپ کے پاس کیا کورٹ کے اندر کام ختم ہو گیا؟ پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ اتنا کرائم ہو رہا ہے, اتنی نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ کیا آپ کو کیسز نہیں مل رہے؟ وکلا کیا کرتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے ٹک ٹاکر کے پیچھے, یوٹیوبر کے پیچھے پڑ چکے. تلا ریویو دیکھ لیں, ندیم نانی والا دیکھ لیں, آپ سب دیکھ لیں, ڈکی بھائی, رجب بٹ. دیکھیں اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر ایک جو چیز آگے بڑھ رہی ہے کہ بھائی کوئی بندہ بھی فیم حاصل کرے آپ اس کے خلاف پڑ جاؤ, اس چیز کو ہمیں روکنا پڑے گا. ہم جب اس چیز کو نہیں روکیں گے, کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پتلو جس نے اپنے پنڈ کی تقدیر بدل دی, آج کل 1 روپے کوئی کسی کو نہیں دیتا. پتلو نے پنڈ والوں پہ اتنا پیسہ لگایا ہے, وہ غریبوں کو بھی دے رہا ہے, پڑھا بھی رہا ہے بچوں کو, بہت ساری چیزیں کر رہا ہے. اگر ہم اس کی بات کریں تو باقی کوئی کرے یا نہ کرے, لیکن اس ٹائم پہ پتلو یہ چیزیں کر رہا ہے. جہاں پہ پتلو نے پیسہ کمایا اپنے پنڈ والوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر رہے, تو ہم اس بات پہ خوش ہونا چاہیے یار. راکھی ساونت کے ساتھ اگلا آ رہا ہے, اس کے علاوہ سنجے دت کے ساتھ وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہے. سنجے دت کے ساتھ اس نے تصویر نہیں بنائی. سنجے دت ایک جگہ پہ کھڑے تھے تو پتلو نے سائڈ مار دی. سب نے بولا جی بڑا فن خان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے, یہ ہے کیا چیز جو سنجے دت کے ساتھ تصویر نہیں بنا رہا. لیکن سنجے دت ایک ہندو ہے, یہ بھی دیکھیں اگر ایک مسلمان ہندو کے ساتھ تصویر نہیں بنانا چاہ رہا, حالانکہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن
لیکن اگر نہیں بنانا چاہ رہا. اس طرح رونالڈو نے جب نیسلے کی بوٹل اٹھائی تھی تو سب نے اس بات کو کرٹیسائز کیا تھا کہ بھئی رونالڈو نے اس کی بوٹل کیوں اٹھائی تھی نیسلے کی, اسرائیل کا وہ جو میٹر تھا فلسطین والا, لیکن مسلمانوں نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا. تو اسی طرح آپ پتلو کو بھی اپریشیٹ کریں یار, کچھ چیزیں جو پازیٹیو ہو رہی ہیں, نیگیٹو چیزوں کو ہم نے اپریشیٹ نہیں کرنا. ویڈیو کو میں اینڈ کرتا ہوں اور اینڈ پہ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پتلو, رابعہ اسلم, کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ان دونوں میں سے ٹھیک کون ہے. کیا 40 سال کی رابعہ اسلم ٹھیک ہے یا پھر یہ 23-24 سال کا لڑکا پتلو یہ ٹھیک ہے. اور یہ جو شادی ہے جو کہ پیپر میرج تھی, ایک ویزے کے لیے پتلو نے کوشش کی تھی کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں. پاکستانی اس ٹائم پہ ہزاروں لاکھوں لڑکے ایسے ہیں جو باہر جانے کے خواہش مند ہیں, تو اس طریقے کو اڈاپٹ کرنا, پتلو کا پیپر میرج کرنا, وہ بھی اس کو سبز باغ دکھائے گئے تھے. سبز باغ نہ دکھائے ہوتے تو پتلو شاید اس چیز کی طرف نہ پڑتا. لیکن خیر یہ اس کا پرسنل میٹر ہے, اس نے جو کچھ بھی کیا باہر جانے کی لالچ میں کیا. آج یہ لالچ خیر اس کے گلے بھی پڑ چکی ہے. تو یہاں پہ ہم پتلو کو بالکل سپورٹ کریں گے جب تک پتلو اچھا کنٹینٹ دیتا رہے گا, لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دیتا رہے گا. کیونکہ آپ یہاں پہ چاہت فتح علی خان کو بھی سپورٹ کر رہے ہو, آپ یہاں پہ اختر لاوا کو بھی سپورٹ کر رہے ہو, آپ ایسے کنٹینٹ کریٹر کو بھی سپورٹ کر رہے ہو جن کا کنٹینٹ سمجھ بھی نہیں آتا. تو پتلو جو انٹرٹینمنٹ دے رہا ہے, آج کل اس ٹک ٹاک پہ اس کی فیس بین ہے پر اس کی آواز کے جادو ہر جگہ پہ چل رہے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.